دوسرے مسلمان کو چاہیے فَأَصْلِحُوا کہ ان کے درمیان صلح کروا دو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ان کے درمیان کس لیے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اگر تمہارے اندر رب کا خوف ہے تو ان کے درمیان صلح کرو. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تم صلح کراؤ گے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم فرما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرما دے گا. وہ فرمایا کہ صلح سے اللہ پاک منزلات ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ صلح سے بندہ جنت کے قریب ہو جاتا ہے اور صلح سے بندہ جہنم کے دور ہو جاتا ہے. اتنی بڑی فضیلتیں اور اتنی زیادہ برکتیں ہیں کس کی؟ صلح کرنے کی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث طیبہ سنیے. میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، بات چیت کرنا چھوڑ دے. کتنے دن؟ 3 دن. ہم تو کئی صدیاں بیت گئی ہیں اور نسلوں کے فرمایا کہ وہ نسل در نسل وہ جو بات ہے، کوئی جھگڑا ہے، وہ ہم منتقل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. جب چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے گویا کہ اس کو بھی گھٹی یہی دی جاتی ہے کہ مر جانا ہے چچا کے گھر پہ نہیں جانا، مر جانا ہے پھپھو کے گھر پہ نہیں جانا، مر جانا ہے فلاں کے گھر پر نہیں جانا. کیوں؟ جدی پشتی. فرمایا کہ یہ نسل در نسل چلتی ہوئی آ رہی ہے، لڑائی جھگڑے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بات کو ختم نہیں بلکہ لمبا کرتے ہوئے جا رہے ہیں. مر جائے گا نہیں جانا. تو فرمایا کہ خود بھی نہیں جاتا، بچوں کو بھی وصیت کر کے مرتا ہے کہ میں مر جاؤں تو تم بھی فرمایا کہ اس کے پاس پھر بھی نہ جانا، نہ صلح کے لیے جانا، نہ وہ مر جائے تو پھر جانا. یہ کون ایک دوسرے کو وصیت کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر پر جانے سے، ایک بہن بھائی کے گھر پر جانے سے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے گھر پر جانے سے روک رہا ہے، منع کر رہا ہے. زندگی بیت گئی، معافی کی توفیق نہیں ہوئی کہ یار میں جا کر صلح میں پہل کر لوں. نہیں، وہ کہتے ہیں اس کی غلطی تھی وہ صلح میں پہل کرے، یہ کہتے ہیں اس کی غلطی تھی وہ صلح میں پہل کرے. احادیث طیبہ فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے. فرمایا کہ صلح میں پہل کر. اس نبی نے فرمایا کہ تیرے منہ سے نکلی جو بات وہ ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. اس نبی نے فرمایا کہ اندر میں آ جاتے میں پہل کروں، وہ کہتا ہے میں پہل کروں. تو یہاں پر ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اپنی ہستی کو مٹا دے اگر کوئی مرتبہ چاہیے، اپنی ہستی کو مٹا دے اگر کوئی مرتبہ چاہیے، کیونکہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. دانہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو پھول آپ دیکھتے ہیں مہک رہا ہوتا ہے، خوشبو دے رہا ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے دانے کو مٹی میں جانا پڑتا ہے، پھر یہ خوشبودار پیدا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. اور فرمایا کہ ایک اور شاعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنی نو مار کے دو میں ہتھی کوٹ، پھر بھرے خزانے رب دے فریدا دو میں ہتھی لوٹ. پھر بھرے خزانے رب دے فریدا دو میں ہتھی لوٹ. اور فرمایا کہ پھلاں دا تو اتر بنا، اتر دا تو کڈ دریا، دریا دے وچ تو ڈب کیاں لا، پھر بھی تیری بدبو نہیں جانی. ہیں آج انسان تھوڑی سی عطر لگائے، گلی میں چلا جائے تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں یار کون سا عطر لگایا، کون سا پرفیوم لگایا، کون سی خوشبو لگائی ہے. اور فرمایا کہ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہ پھلاں دا تو اتر بنا، اتر دا تو کڈ دریا، دریا دے وچ تو ڈب کیاں لا، پھر بھی تیری بدبو نہیں جانی. پہلے اپنی میں مکا، جو تیرے اندر پہلے میں ہے نا کہ میں صلح میں پہل کروں، میں کیوں کروں؟ فرمایا کہ پہلے اپنی میں کو ختم کر. جب میں کو ختم کرے گا رب تعالیٰ تمہیں شان عطا فرما دے گا، یہاں بھی شان عطا فرمائے گا اور وہاں مقام کیا ملے گا؟ فرمایا کہ جنت میں رب تعالیٰ تمہیں پہلے داخل فرما دے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی حضور کی خدمت میں موجود تھے. فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، حضور مسکرائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فدا کمی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے، تبسم کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر قیامت کا دن ہوگا، میرے 2 امتی اللہ کی بارگاہ میں 2 رانو ہو کر بیٹھے ہوں گے. فرمایا کہ ایک امتی دوسرے پر دعویٰ کرے گا
کہ مولا اس سے میرا انصاف لے کر دے، اس نے مجھے دنیا میں اس طرح ستایا تھا، اس نے دنیا میں مجھ پر گالی دی تھی، اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اور میں اس سے حق مانگنا چاہتا ہوں کہ مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے دیکھ تو صحیح، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، بندے دیکھ تو صحیح، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ ہوتا تو اس کے نیکیوں سے تجھے عطا کر دیا جاتا، اس کے بعد کوئی نیکی بھی نہیں۔ یہ خود کنگال ہے نیکیوں سے، خود کنگال، اس کے بعد نیکیاں نہیں۔ اب وہ جو دعویٰ کرنے والا ہوگا وہ کہے گا مولا اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، میرے گناہ اس پر ڈال دو اور مجھے جنت میں دے دو۔ دعویٰ کرنے والا کہتے ہیں مولا اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہ اس پر ڈال دیں، مجھے جنت میں بھیج دیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا دو جہان وسلم نے یہ بات کہی تو رونے لگے۔ حضور نے فرمایا صحابہ وہ دن ایسا ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی کسی کا نہ ہوگا، جب کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا کہ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی۔ فرمایا کہ کوئی کسی کی ممتا یہاں محبت ہے، فرمایا کہ یہاں کام آتی ہے، لیکن ماں کی ممتا اس دن بھی کام نہ آئے گی، ماں کی ممتا اس دن میں کام نہ آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، فرمایا کہ ایسا دن ہوگا سب نے صف محشر میں ٹھکرا دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ فرمایا کہ جب سارے ہی ٹھکرا دیں گے وہ ایک ہی ہستی ہوگی، وہ کون سی؟ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہوگی۔ تو بات کیا چل رہی تھی، تو وہ کہے گا مولا میرے گناہ اس پر ڈال دیں، مجھے جنت میں بھیج دیں۔ حضور یہ بات کہہ کر رونے لگیں گے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے ذرا دیکھ تو صحیح تیرے سامنے کیا ہے، تیرے سامنے دیکھ تو صحیح۔ فرمایا کہ وہ جو دعویٰ کرنے والا ہوگا سامنے دیکھے گا تو عالی شان محل، عالی شان محل بنے ہوئے، عرض کرے گا مولا یہ کس نبی کے لیے بنا ہے، کس شہید کے لیے بنا ہے اور کس پیغمبر کے لیے بنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے یہ نہ کوئی شہید کے لیے ہیں، نہ پیغمبر کے لیے ہیں، نہ نبی کے لیے ہیں۔ فرمایا کہ جو اس کی قیمت ادا کرے گا یہ محل اسی کو دے دیے جائیں گے، جو اس کی قیمت ادا کرے گا یہ محل اسی کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ تو بندہ عرض کرتا ہے دعویٰ کرنے والا جو دوسرے پر دعویٰ کیا تھا وہ عرض کرتا ہے مولا اس کی قیمت تو نبی ہی ادا کر سکتا ہے، کوئی پیغمبر ہی ادا کر سکتا ہے، کوئی شہید ہی ادا کر سکتا ہے، ہم تو گناہگار ہیں، میں کہاں اس کی قیمت ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے تو بھی اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ مولا قیمت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ جس مسلمان پر تو نے دعویٰ کیا ہے اس کو معاف کر دے اور اس کا ہاتھ پکڑ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ اس کی قیمت ہے، دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ، یہی اس کی قیمت ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پاون والا ہے۔ جے میں ویکھا عملہ بلے، ارے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت رب دی تے بلے بلے بلے، رب کی رحمت کا اندازہ لگے یار۔ اب بندہ کچھ نہیں لے کر آیا، اللہ فرما رہا ہے کہ جس بندے پر تو نے دعویٰ کیا ہے اس کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے ان محل کی۔ تو پتہ چلا معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے، معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے۔ آج معاف کرنا سیکھے تو صحیح۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو معاف کر دیتا ہے رب تعالیٰ اسے سکون عطا فرما دیتا ہے۔ سکون چاہیے نا، آج لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کرتے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی چراہوں میں بیٹھ کر گندی گندی باتیں، کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے سکون تلاش کرنے کے لیے۔ لیکن سکون کیا ہے؟ احادیث طیبہ بتا رہی ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو معاف کر دیتا ہے رب تعالیٰ زندگی میں اسے سکون عطا فرما دیتا ہے، اور جو معاف نہیں کرتا نا پوری زندگی فرمایا کہ اس طرح پریشان رہتا ہے، پوری زندگی پریشان رہتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں سکون کی زندگی گزاروں، بھلے غلطی اس کی ہو یا آپ کی ہو، معافی میں پہل کریں، معاف کر دیا کریں، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مقدسہ ہے، میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاف کر دیا کرتے تھے، آپ بھی معاف کرنا سیکھیں۔ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے،
ایک جنگ سے واپس لوٹ رہے تھے، فرمایا کہ راستے میں کہیں پر رک کے آرام فرمانے کے لیے صحابہ کرام علی مردان بھی تھے، فرمایا کہ دور دراز تک کوئی کس درخت کے نیچے آرام فرما رہا ہے تو کوئی کس درخت کے نیچے۔ امام الانبیاء علیہ السلام ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے، فرمایا کہ جب تشریف فرما ہوئے تو اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ حضور نے تلوار درخت پر لٹکا دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی سائے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اور غوث بن حارث جو تھا یہ کافر تھا، اس نے دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، تلوار جو ہے فرمایا کہ درخت پر لٹکی ہے، اس نے جا کر تلوار اٹھائی۔ تلوار جیسے اٹھائی میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے نیند سے۔ فرمایا کہ جب آقا دو وسلم بیدار ہوئے، اب اس نے سامنے تلوار دکھائی، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا؟ تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ، میرا رب بچائے گا۔ فرمایا کہ جب یہ بات کہی، لفظ رب کہا، فرمایا کہ سامنے والا کافر کب کبانے لگا، روب طاری ہو گیا اس پر، تلوار نیچے گری، میرے نبی نے اٹھائی، فرمایا کہ اب بتا مجھے تجھ سے کون بچائے گا؟ اب بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تجھے کون بچائے گا؟ تو فرمایا کہ اس نے گویا کہ گردن نیچے جھکا دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، بچانے والا نہیں ہے، لیکن دل میں یہ کہتا ہے کہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ کہاں بدلہ لینے، آپ تو معاف کرنے والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یار دیکھے تو صحیح، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار کو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، ارے سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ایسے ہیں سرکار، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ارے ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں۔ نبی کو فرمایا کہ ان کے نقش قدم پر چلنا ہے تو معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں۔ فرمایا کہ اب بدلہ، وہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، مارنے کے لیے آیا تھا، قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ جب تلوار گری تو میرے نبی نے اٹھائی، فرمایا کہ اب بتا کون بچائے گا؟ اب وہ اپنی گردن جھکا لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جب حضور نے معاف کر دیا اب وہ جانے لگا نا، فرمایا کہ حضور آگے وسلم نے پیچھے سے آواز لگائی اور فرمایا کہ اے غوث بن حارث ادھر آ۔ اب واپس بلایا، حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارے در کا سلوک نہیں ہے، ہمارے در کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو ہمارے در پر آئے اور خالی ہاتھ واپس چلا جائے۔ کوئی منگتا ہے، جو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، ارے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، ارے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ارے وہ نوازنے والے ہیں، واپس بلایا، فرمایا کہ ہمارے در کا یہ سلوک نہیں ہے کہ کوئی آئے وہ خالی ہاتھ واپس چلا جائے۔ حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو کچھ نہیں، فرمایا کہ یہ جو تلوار ہے نا یہی میں تجھے تحفہ دیتا ہوں، جا رہے جا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تلوار دے دی تحفہ۔ اب فرمایا کہ جب لے کر جا رہا تھا اب حضور نے نہیں بلایا، اب خود واپس پلٹتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جھوٹ بولتی ہے، دنیا جھوٹی ہے کہ جو نبی بدلہ نہ لے معاف کر دے وہ نبی کوئی جھوٹا نہیں بلکہ اللہ کا سچا نبی ہو سکتا ہے۔ مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں داخل کر لیجئے، مسلمان کر لیجئے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، لوگوں کی باتیں، آج چوراہے پر جمع ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دین کی باتیں نہیں، کہیں پر چار بندے جمع ہو کر بیٹھے ہوں، اب کوئی اللہ کے ولی ایسے ہوں گے، کوئی خوش نصیب ایسے ہوں گے شاید دین کی باتیں کر رہے ہوں یا نماز کی باتیں یا قرآن کی باتیں کر رہے ہوں، لیکن اکثریت یہی ہوتا ہے۔ اور جہاں چار عورتیں جمع ہو جائیں، جہاں چار مرد جمع ہو جائیں تو جمع ہونے کا مقصد یہ نہیں، دین کی باتیں نہیں، اسلام کی باتیں نہیں، نماز قرآن کی باتیں نہیں، بلکہ وہاں پر جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ فلاں کی برائی، فلاں کی برائی، فلاں کے گھر پر آگ لگانا، فلاں کے گھر پر آگ لگانا، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ رشتہ داروں میں ایسے ہوتے ہیں، فرمایا کہ جب دیکھتے ہیں کہ فلاں گھر کے اندر تھوڑے سے تنازع ہوا ہے، فلاں گھر میں تھوڑی سی لڑائی ہوئی ہے، اب گھر کے جو بڑے ہیں رشتہ دار ان کو چاہیے کہ بھائی صلح کرو۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَأَصْلِحُوا، صلح کرو جب لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ تو بڑے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آگ تو پہلے لگی ہوئی ہے،
یا پیٹرول پہلے سے چھڑکا ہوا ہے، کیوں نہ آگ لگا دیں، کیوں نہ آگ لگا دیں۔ واللہ اگر کسی کے تمہاری باتوں سے کسی کا گھر اجڑ گیا، کوئی بچے یتیم ہو گئے، کوئی عورت بیوہ ہو گئی، کوئی طلاق یافتہ ہو گئی، تو سوچ لو یہ تمہاری منہ کی باتیں جو ہیں، فرمایا کہ سب سے زیادہ حضرت معاذ کو حضور نے فرمایا تھا سب سے زیادہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے اس زبان کی وجہ سے جائیں گے، سب سے زیادہ لوگ جو جہنم کے اندر جلائے جائیں گے، فرمایا کہ وہ ان زبان کی وجہ سے جلائے جائیں گے۔ آج ہمارا جمع ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا دین کی باتیں، جمع ہونے کا مقصد فلاں کی برائی تو فلاں گھر کی برائی، اور فرمایا کہ پتہ چل جائے عورتوں والی خسرتیں، پہلے تو سنتے تھے عورتوں کے اندر یہ باتیں ہوتی تھی کہ وہاں کی برائی تو وہاں کی برائی، آج بندوں کے اندر، مردوں کے اندر یہ خسرت آ گئی، مرد جہاں بیٹھتے ہیں عورتوں والی حرکتیں، یہاں کی بات وہاں لگئی، وہاں کی بات یہاں لگئی۔ خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں؟ اور جو باتیں کرتے ہیں نا، جن کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، پتہ تو ان کو چل ہی جاتا ہے، لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی جو باتیں ہیں نا، لوگوں کی باتیں، فرمائے کہ یہ فرمائے کہ پتھروں کی طرح ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمائے کہ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، اگر تم ان کو کندھوں پر سوار کر لو گے نا، فرمائے کہ جھک جاؤ گے نیچے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح، بات کو غور سے سنیے گا، لوگوں کی باتیں فرمایا کہ پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، اگر ان کو کمر پر سوار کرو گے جھکتے جاؤ گے، جھکتے جاؤ گے، اور فرمایا کہ اگر ان کی باتیں قدموں کے نیچے ڈالو گے رب تمہیں اونچائی عطا فرما دے گا، ان کی باتیں قدموں کے نیچے ڈال دیں رب تعالیٰ تمہیں بلند کر دے گا۔ تو لوگوں کی باتیں جو ان کا کام ہے باتیں کرنا، ان کی خسرت ہو جاتی ہے، بیماری ہو جاتی ہے۔ ہر قوم کے اندر ہر اس طرح کے بندے پائے جاتے ہیں، ہر قوم کے اندر، کوئی انوکھڑی اس کے اندر قوم نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی قوم لگا لے، کوئی بھی زبان لگا لے، ہر قوم ہر زبان کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، آگ لگانے والے، جدائیاں ڈالنے والے، دور کرنے والے۔ تو ایسا نہیں، صلح کرنا سیکھیں بھائی۔ جب آپ روڈ پر نکلیں تو اس کا مقصد کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہوگا، وہ کہیں اس کی غلطی ہوگی، کہیں آپ کی غلطی ہوگی، ٹکراؤ تو ہوگا۔ اگر ہاں آپ آسمان پر اڑا رہے ہیں شاید نہ ہو، زمین پر اگر چل رہے ہیں تو ٹکراؤ ہوگا، یا اس کی غلطی یا آپ کی غلطی۔ وہاں پر ہوتا کیا ہے، غلطی اس کی ہو یا اس کی ہو۔ بالخصوص کراچی والے کیا کرتے ہیں، اونچی آواز میں گالیاں دینا شروع، اونچی آواز میں گالیاں دینا شروع۔ ہمارے عوام کیا کہتے ہیں، یار یہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے بیچارے، یہ بیچارہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ جو گالیاں سب سے زیادہ دے رہا ہے نا، جس کی آواز سب سے زیادہ اونچی ہے، ہم کیا کہتے ہیں، یار یہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ہماری جو سوچ بن چکی ہے، اور ہم کہتے ہیں یہی جیت گیا، جو گالیاں دیتا ہے یہی جیت گیا۔ نہیں، گالیاں دینے والا نہیں جیتتا۔ اور فرمایا کہ یہ تو منافق کی علامات ہے، میرے نبی نے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ منافق کی خصلتیں کیا ہیں، فرمایا کہ 3 خصلتیں منافق کی، کہ یہاں حدیث طیبہ آپ سنا رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھائی جائے تو فرمایا کہ خیانت کرے، لڑائی جھگڑے کے اندر کیا کرے، گالیاں دے، یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے، ہو جائے تو فرمایا کہ جا اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کیا۔ یہ منافق کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو معاف کرنے والا بنائے۔ کرو مہربانی اہل زمین پر، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کہ کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دنبے کیتی جاندے ہو، اور فرد پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو دے صحیح بلے شانوں اے کیتی جاندے ہو، دسو دے صحیح بلے شانوں وہ اے کیتی جاندے ہو۔ یہ کیا فائدہ اس زندگی کا اگر رب کو راضی نہ کیا؟ رب کو راضی کیا ہے؟ فرما کہ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔